اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفطار کا پارٹ 4 پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 9 سے۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز ایسا نہیں بلکہ تکذبون، کذبا یکذبو تکذیباً کا مطلب جھٹلانا، سبحا یسبح تسبیحاً کی طرح۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز ایسا نہیں بلکہ تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ یعنی یہ جو تمہیں بنایا، تمہیں توازن پیدا کیا، تمہارے اندر ہر ایک کی ڈیفرنٹ شکل بنائی، تم پھر بھی قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّا، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، لیکن کہیں کہیں پہ وا کا مطلب ہوتا ہے حالانکہ، یعنی تم قیامت کے دن کو تو جھٹلا رہے ہو، حالانکہ انا بے شک علیکم تم پر لحافظین محافظ موجود ہیں۔ محافظ ایک تو مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے مطلب سب کچھ نوٹ کرنے والا، اس کو محافظ کہا جاتا ہے کہ آپ کی تمام جو بھی آپ ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ نظر رکھ سکے کہ آپ کر کیا رہے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پہ محافظ موجود ہیں۔ یعنی یہ جو اکثر ہم سوچتے ہیں یا کافر سوچتے ہیں کہ یعنی کیسے ایک ایک چیز کا حساب کتاب ہونا ہے، یعنی ہم نے زندگی کے 63 سال گزارے، ہمیں خود بھی یاد نہیں ہے کہ ہم نے کیا 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 تھا، کیا نہیں کیا، بھول گئے ہیں، تو یہ کیسے ہوگا کہ ایک ایک چیز کا حساب کتاب ہو؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پہ محافظ موجود ہیں جو ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں، کرامن عزت دار ہیں، کاتبین لکھنے والے، کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو، کتاب جسے لکھا جائے، کتب، کرامن عزت دار۔ عزت دار کا مطلب ہے کہ جو ان کے ذمہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ اسے بڑے احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں، وہ غافل نہیں ہوتے اپنی ڈیوٹی سے، جو بھی تم اعمال کر رہے ہو اسے وہ لکھ رہے ہیں۔ یعلمون، وہ جانتے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں، ما تفعلون، جو بھی تم کام کرتے ہو۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھی جو بھی ہے مطلب ایک ایک عمل سیو ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا نا، ان کتاب الابرار لفی علیین، نیک لوگوں کی کتابیں علیین میں ہیں، اور ان کتاب الفجار لفی سجین، گناہ گاروں کی جو اعمال نامے ہیں وہ سجین میں ہیں۔ یعنی ایک اعمال نامے روز کے روز ریکارڈ ہو رہے ہیں، وہ دفتروں میں جمع ہو رہے ہیں، باقاعدہ ہر چیز کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں تو یہ کنسیپٹ بڑا ایزی ہے، دفتروں میں جس طرح ریکارڈ رکھے جاتے ہیں ایسے ہی کائنات کے تمام انسانوں کے اعمال کے ریکارڈ رکھے جا رہے ہیں۔ اب پھر اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں دو حدیں، ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار، اور جو گنہگار لوگ ہیں، لفی جہیم، وہ جہنم میں ہوں گے، یسلونہا، وہ داخل ہوں گے، یسلونہ سلایا یسلیو جس کو یسلو پڑھا جاتا ہے، تو یسلونہا داخل ہوں گے اس میں، کیا کس میں؟ جہنم میں، یوم الدین، قیامت کے دن، وما ہم، اور نہیں ہے وہ، انہا، اس سے، جہنم سے، بغائبین، غائب ہونے والے۔ یہ بالکل وہی مضمون بیان کیا جو خالدین فیہا ابدا ہوتا ہے نا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے ہیں، اس کو ایک اور انداز میں بیان کیا جس سے اور ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو کہ وما ہم انہا بغائبین، وہ اس سے کبھی غائب ہونے والے نہیں ہیں، کبھی نہیں بھاگنے والے، کبھی نہیں فرار ہونے والے اس سے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا معلوم قیامت کا دن کیا ہے، یوم الدین، جو ہم پڑھتے ہیں نا مالک یوم الدین، مالک ہے یوم دین کا، قیامت کے دن کا، تو وہ کہاں سے ہم نے مفہوم لیا؟ وہ یہاں سے لیا ہے کہ یوم الدین کا مطلب قیامت کا دن کیوں ہے، کیونکہ اللہ خود بتا رہے ہیں وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا معلوم قیامت کا دن کیا ہے، ثم، پھر بتا رہے ہیں ما ادراک، تمہیں کیا معلوم، یوم الدین، یوم الدین، دین، قیامت کا دن کیا ہے، یوم، وہ دن، لا تملکو، کوئی مالک نہیں ہوگا، مالکا یملکو، تملکو، مالک ہونا کسی چیز کا، لا تملکو نفس، کوئی نفس مالک نہیں ہوگا، لنفس، کسی بھی نفس کے لیے، شیئن، کسی بھی چیز کا، کوئی بھی نفس کسی بھی نفس کی کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوگا، والامر، اور تمام حکم، یومئذ، اس دن، للہ، اللہ ہی کے ہوں گے، کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا اور تمام کے تمام حکم اللہ ہی کے لیے ہوں گے۔ یہ مضمون خاص طور پہ کیوں بیان کیا گیا ہے؟ کیونکہ دنیا میں جو بندے صاحب اختیار ہوتے ہیں، جو حکومت میں ہوتے ہیں، یا جن کو کوئی بھی اقتدار حاصل ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی میں یہی سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کو اختیار حاصل ہے، دوسرے لوگوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، تو ان کے اوپر کوئی مختار نہیں ہے،
وہ جو چاہیں جب چاہیں کر سکتے ہیں. پھر یہی ہوتا ہے زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں, فرعون بن کے لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں, اور جب یہی کیس عدالتوں میں جاتے ہیں تو عدالتیں خرید لیتے ہیں, ججوں کو, قاضیوں کو خرید لیتے ہیں کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں. یعنی اس دنیا میں انہیں نقصان پہنچانے والا, ان کو سزا دینے والا, یا ان کے اعمال کی بدلہ ان کو سزا دینے والا کوئی نہیں ہوتا. اور پھر یہ یہی خیال کر لیتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا, ہم سفارش کروا لیں گے, یا جو بھی ان کے ذہن میں خیالات ہوتے ہیں. تو قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں, کوئی کچھ نہیں, صرف خود مختار اللہ ہی ہے جو حساب لے گا, اور سفارش بھی اللہ ہی جس کو چاہے گا اسی کی وہ لوگ سفارش کر سکیں گے. جو سفارش کرنے والے ہوں گے انبیاء, وہ صرف اسی کی کر سکیں گے جس کو اللہ اجازت دے گا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, یعنی یہ جو خیال کرتے ہیں کہ وہاں پہ بھی, پہلے تو جتنے بھی صاحب اختیار یا صاحب اقتدار ہوں وہ یہ چیز خیال ہی نہیں کرتے, اس چیز کا یقین ہی نہیں ہوتا انہیں کہ قیامت یا حساب کتاب کچھ ہونا ہے. لیکن اگر کبھی سوچ بھی لے تو وہ بھی انہیں دنیا کی عدالتوں کی طرح سمجھنے لگتے ہیں کہ وہاں بھی ہماری مرضی چلے گی, وہاں بھی ہم سفارش یا اپنے مال و دولت سے کچھ خرید لیں گے. تو یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں بیان کر دیا کہ اس دن دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا خزانہ بھی تم پیش کر دو گے تو بھی تمہیں آخرت کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. لا تملک نفس لنفس شیئا, کوئی مالک نہیں ہے کسی نفس کی کسی بھی چیز کا. والامر یومئذ للہ, تمام حکم صرف اللہ کا ہے, وہی جس کو چاہے گا سزا دے گا, جس کو چاہے گا اس کو معاف کرے گا, سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں, اور کوئی اس کے اس فیصلے پہ سوال کرنے والا نہیں ہوگا کہ یہ تو نے کیوں کیا ہے, صرف وہی خود مختار ہوگا. تو یہ سورہ انفطار مکمل ہوئی. ما علینا الا البلاغ المبین.